جب تک جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، جسٹس منیب جیسے لوگوں کی سپریم کورٹ پر حکومت رہی، نواز شریف پاکستان نہیں آئے۔ جو ہی قاضی فائز عیسیٰ کی حکومت پاکستان پہ آئی بقول عمران خان کے، چونکہ نواز شریف امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کر میچ فکس کر کے کھیلنے کے عادی ہیں، تو انہوں نے امپائر کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ ہم سب قاضی صاحب کو ایک آزاد خیال جج سمجھ رہے تھے، مگر قاضی صاحب پیچھے سے میچ فکس کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے نواز شریف کو ہر قسم کے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر قسم کی اجازت دی۔ پاکستان آنے پر وہ گرفتار نہیں ہوئے، انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، ان کی ضمانت کی درخواستیں بھی ان کی عدم موجودگی میں منظور ہو گئیں، یعنی وہ تمام قسم کے ریلیف جن کی کورٹس کی ہسٹری میں کوئی اتنی پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں تھی، وہ تمام ریلیف نواز شریف کو دھڑا دھڑ ملنے شروع ہو گئے، ان کے کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ چونکہ انہوں نے امپائر کو ساتھ ملایا ہوا تھا، میچ فکس کیا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے براڈر گول کا انتظار کیا۔ انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے عدالتی ریلیف، کوئی چھوٹے موٹے پیکج، کوئی چھوٹی موٹی شرط پر پاکستان آنا پسند ہی نہیں کیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کی مرضی کا امپائر ہے تو وہ پاکستان آئے، مطلب امپائر راولپنڈی میں بھی ان کی مرضی کا تھا اور اسلام آباد میں بھی ان کی مرضی کا تھا، تب وہ پاکستان آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو اور صاحبزادی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عمران خان کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں کسی سے بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چنانچہ وہ جنرل کورٹس میں، عام کورٹس میں ان کی اپیلیں جا رہی ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے تو یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ 2025 تک عمران خان کی اپیل لگ ہی نہیں سکتی، 2026 میں لگے گی، رجسٹرار آفس نے یہ کہا۔ جب ڈوگر صاحب جو کہ اب نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہاں پر کیس کیا تو انہوں نے وہ سارے اعتراض ختم کر دیے اور وہ کیس لگا لیا۔ اچھا، اب وہ کیس لگ گیا، سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، آج اس کی سماعت ہو رہی ہے، تو اب ہم کیا سمجھیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ رام ہو گئی ہے؟ مطلب موت دکھا کر بخار پر راضی اپیرنٹلی کیا گیا ہے تحریک انصاف کو۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اوہو جی، جو رجسٹرار آفس ہے وہ تو جناب اپیل لگا ہی نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 2026 سے پہلے عمران خان کا کیس لگ ہی نہیں سکتا، لیکن اب دیکھیں کہ کیس لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیف جسٹس عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اصل میں ایسا نہیں ہونا۔ ریلیف یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی سزا معطلی کی درخواست عدالت سننے کے لیے تیار ہو جائے، ریلیف تو یہ ہے کہ آپ کی سزا عدالت معطل کر دے۔ کیا وہ ڈوگر صاحب جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ 6 ججز کو جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے، ان کو ماتحت بنوانے کے لیے کہیں اور سے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ پر مسلط کیا گیا ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ جج صاحب اہل قوت سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہیں، بلکہ اہل قوت کا حکم ماننے پر تیار ہو جائیں گے مبینہ طور پر، اس لیے ان کو لا کر یہاں بٹھایا گیا ہے۔ اب ان جج صاحب نے اگر آپ کی درخواست سننے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کیا وہ آپ کو ریلیف دیں گے؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔ تو جب انہوں نے آپ کو ریلیف دینا ہی نہیں، نہ انہوں نے آپ کی سزا معطل کرنی ہے، اور خیر پیرول پہ رہائی تو ویسے ہی ایک مزاحیہ درخواست ہے، وہ تو کوئی ویسے بھی نہیں سنے گا، تو جب انہوں نے آپ کی سزا معطل کرنے پر تیار ہی نہیں ہونا، جب وہ اہل قوت کے نمائندہ ہیں مبینہ طور پر، تو پھر ایسی عدالت میں کیا آپ کو یہ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی؟ شاید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو بھی نواز شریف کی طرح انتظار کرنا تھا، چاہیے تھا کم از کم آپ ایسا نہ کرتے کہ کسی جج کو بالا ہی بالا اپنے ساتھ ملا لیتے، لیکن آپ اتنا ضرور کر لیتے کہ جب کبھی کوئی آزاد چیف جسٹس آتا سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب کبھی کوئی آزاد قسم کا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتا، یا یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ماتحت ہونے والا ایک جوڈیشل مینجمنٹ جو ہوئی ہے، جس کے ذریعے تمام غلام ججز بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں اور آزاد ججز کہیں دھول مٹی میں چھپ گئے ہیں، ایسے کسی انتظام کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد شاید تحریک انصاف کو اپنی اپیلیں دائر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اگلے 10 سال یہ انتظام ختم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہم اپیلیں ہی نہ کریں؟ تو پھر اگر آپ ایسی صورتحال میں اپیلیں کر بھی رہیں گے تو کیا آپ کو ریلیف ملے گا؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔